ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس محفل میں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ گزشتہ محفل میں کچھ مسائل کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں سے ایک مسئلے کی گفتگو آدھی رہ گئی تھی، وہ تھی حرمت مصاہرت کی۔ انسانی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہیں جوڑوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ انسانی زندگی کی بقا اور انسانی زندگی کا فروغ نکاح پر رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں نکاح کی ترتیب یوں تھی کہ ایک وقت میں ایک لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوتے، تو دوسرے وقت میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تو پہلے وقت کے لڑکے کا نکاح دوسرے وقت کی لڑکی کے ساتھ اور دوسرے وقت کے لڑکے کا نکاح پہلے وقت کی لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا۔ ابتدائی انسانیت میں یہ قانون رائج ہوا۔ ایک ہی اولاد میں سے حابل اور قابل کی کہانی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شریعت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے خلاف دونوں بھائیوں میں سے ایک کا ارادہ ہوا۔ شریعت یہ تھی ان کی کہ پہلی اولاد میں جو لڑکا ہوگا وہ دوسری لڑکی سے نکاح کرے گا اور دوسرا جو ہوگا وہ پہلی والی سے نکاح کرے گا، لیکن اس میں سے قابل نے غالباً اپنے ساتھ پیدا ہونے والی سے نکاح کرنے کا عزم کیا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا۔ پھر دونوں کے درمیان بات ٹھن گئی، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہوئی کہ قابل کو شیطان نے ورغلایا تو اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا۔ انسانیت کا یہ پہلا قتل دنیا میں کسی نے لطف کے انداز میں کہا کہ عورت کو لے کر ہوا ہے۔ حرمت آدمیت یہ تھی کہ اس سے نکاح نہ کرے۔ پھر شریعت انبیاء کرام علیہ السلام میں بہت ساری بدلتی رہی، لیکن کچھ چیزیں ہمیشہ باقی رہی۔ ان بھی جائز نہیں رہا، والدہ سے نکاح جائز نہیں رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں والدہ سے بھی لوگ نکاح کر لیتے تھے، اس حیثیت سے نکاح کرتے تھے کہ جس کی وہ اولاد ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کو وہ بطور زوجہ بیوی کے اپنے پاس رکھتا تھا۔ کچھ لوگوں میں یہ بھی عادت تھی، سب میں نہیں تھی، کچھ میں عادت تھی۔ اسلام سے پہلے عرب میں نکاح کے طریقے ذکر کیے گئے، ان میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جائیداد کے ساتھ ساتھ بیٹا ماں کو اپنے نکاح میں رکھ لیتا تھا۔ اسلام نے بہت پاکیزہ اور ستھرے قانون نکاح کے بیان فرمائے۔ مردوں کو عورتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تم پر فلاں فلاں قسم کی عورتیں حرام ہیں، اور عورتوں کو بیان کیا کہ فلاں فلاں قسم کے مرد تمہارے پاس حرام ہیں۔ اس حرام کا تعلق 3 یا 4 شکلوں میں ہے۔ ایک حرام کی شکل یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، کبھی بھی کسی وقت کسی شکل کسی مرحلے میں نکاح کا جواز نہیں ہوگا۔ ایک ہے کہ سبب کی وجہ سے حرام، اور دوسرا ہے کہ کسی علت یا دوسرے معاملے کے اعتبار سے حرام۔ تو ان اصل اور ہمیشہ کے حرام ہونے کی بھی فہرست طویل ہے، اور سبب اور علت کی وجہ سے حرام ہونے کی بھی فہرست طویل ہے۔ مختصراً کچھ ضابطے آج کی اس محفل میں بیان کروں گا جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک حسب اور نسب کی بنیاد پر حرام ہونا، جس کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ہر مرد اور عورت اپنی اصل کو دیکھے۔ اصل سے مراد ہوتے ہیں اس کے دادا دادی، نانا نانی،
اوپر جتنے بھی جائیں گے، پھر دادا دادی نانا نانی کے ساتھ ان کی سگی بہنیں جو دادی کے اعتبار سے پھپھو ہو، دادا کے اعتبار سے پھپھو ہو، دادا کے اعتبار سے بہن ہو، یہ اوپر جاتی ہیں، اصل نسلیں جاتی ہیں۔ اس کو شریعت میں اصول کہا جاتا ہے، جو اوپر کی طرف جائیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اپنے سر کے اوپر کو دیکھیں، دادا، پردادا اور تیسرے دادا، چوتھے دادا، پانچویں دادا، اسی طرح سے دادی، پردادی، تیسری دادی، چوتھی دادی، پانچویں دادی، پھر ان کے سگے جو ہوتے ہیں، خون کے رشتے، یہ مرد کے اوپر ان اصل میں سے جو عورتیں آئیں گی وہ حرام ہو، اور یہ حرام ہونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کسی وقت بھی یہ عورتیں اس مرد کے لیے جائز نہیں ہوں۔ دوسرے ہوتی ہیں اس مرد کی اولاد میں، اس کی بیٹی، پوتی، نواسی، پر نواسی، پھر تیسری نواسی، چوتھی نواسی، اس انداز سے ان کو کہا جاتا ہے فروع۔ فروع کا معنی یہ ہوا کہ اس کی جو نسلیں چلی، ان نسل میں اس مرد کے لیے جو عورتیں اس کے فروع میں آئیں گی، یہ اس مرد پر حرام ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوں۔ اس ہمیشہ ہمیشہ کے حرام ہونے میں یہ قید نہیں کہ کب تک، بلکہ یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے یا وہ زندگی رہے، دونوں صورتوں میں ایک دوسرے کے لیے یہ حرام ہوں گے۔ یہ اصل اور فروع کا معاملہ ہے۔ ایک حرام ہوتی ہے اس چیز سے کہ کوئی اجنبی عورت نکاح میں آ گئی، نکاح میں آنے کے بعد اس عورت کے جو اصل ہوں گے وہ اس مرد پر حرام ہوں گے، اور اس عورت کی جو فرع ہوں گی وہ بھی اس مرد پر حرام ہوں گی۔ کوئی خاتون نکاح میں آئی، اس کی ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، پر نانی ہے، پر دادی ہے، یہ اوپر جو سلسلہ خواتین کا جو جاتا ہے یہ پوری حرام ہوں گی اس مرد پر۔ اسی طرح سے اس عورت کی بیٹی ہے اور پوتی ہے، نواسی ہے، یہ سب بھی چیزیں اس مرد پر حرام ہوں گی۔ عام طور پر آج اس مسئلے کی نوعیت کو اپنے ماحول سے مت دیکھیں کہ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کوئی ایسے بھی نکاح کرتا ہوگا۔ پرانے زمانے کے اعتبار سے نکاح کرنے کی عمر مقرر نہیں تھی۔ پرانے زمانے میں نکاح کرنے کی عمر بھی نہیں، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ نکاح کوئی شوقیہ کرتے تھے، نکاح کوئی نسبت کے لیے کرتے تھے، نکاح کوئی صرف اپنے ساتھ منسوب کرنے کو کرتے تھے۔ بہت سارے وجوہات سے نکاح کیے جاتے تھے۔ مان لیں کہ جیسے ایک اعلیٰ نسب خاندان کی خاتون ہوتی اور وہ خاتون ابھی بیوہ ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اعلیٰ خاندان کی ہو کر بغیر نکاح کے رہوں، تو وہ کسی آدمی کی تلاش کرتی۔ اور کبھی درمیانی اوسط درجے کے لوگ ہوتے، ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اعلیٰ درجے کے خاتون سے نکاح کر لوں، تو نکاح صرف خاندان کی برتری اور برتری بنانے اور باقی رکھنے کے لیے بھی کیا جاتا تھا، اور کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ تو اگر اس زاویے سے دیکھیں تو ہم جو مسئلے بیان کر رہے ہیں کہ پرنانی، دادی، پردادی، یہ جو نیچے سلسلے، تو عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ کر لوگ نکاح کر لیتے تھے۔ اور اسلام نے بھی نکاح کی ترغیب اتنی دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں یہ شوق تھا کہ بغیر نکاح کے رہنے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ غالباً ایک سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کا انتقال قریب ہے اور دنیا سے بہت کم وقت تک آپ رہنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے خواہش ظاہر کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا نکاح کر دیا جائے، اس لیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مجرد ہو کر پیش ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ مجرد کے مقابل میں شادی شدہ آدمی کو پسند کرتا ہے، تو آپ نے اس وجہ سے نکاح کیا، ورنہ آخری وقت میں کون نکاح کی تجویز پیش کر سکتا ہے کہ وہ وقت بالکل قریب ہو چکا ہو، دنیا میں رہنے کا وقت بھی بڑا کم ہو، تو نکاح کی ترغیب اس حیثیت سے بھی ہوتی تھی۔ تو بہت ساری وجوہات کے ساتھ، تو ایک ہوا اصل کے اعتبار سے مرد اور عورت کے لیے حرام ہونے کی ایک لمبی فہرست، جس کو نام دیا ہے شریعت نے اصول اور فروع۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ جس سے نکاح کیا ہے، اس نکاح کیے جانے میں اس عورت کے جو ماں ہوگی، دادی ہوگی، نانی ہوگی، پرنانی ہوگی، وہ حرام، اس کی جو بیٹی ہوگی وہ حرام۔ اب بیٹی ہونے کی ایک قید یہ ہے کہ خود اسی کی بیٹی ہے، یا یہ کہ اس آدمی کی، اس عورت کے دوسرے شوہر سے لڑکی ہے،
جو اس نے رکھی ہے اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے. تو یہ جو صورت آتی ہے یہ اولاد کی، اس میں پوتی، نواسی، پرنواسی، یہ ساری صورتیں آ جاتی ہیں. تو یہ ان کو کہا جاتا ہے فروع. تو فروع کی یہ جو حیثیت ثابت ہو گئی اصل کی بنیاد پر. ایک حرمت ہوتی ہے دودھ پینے کی وجہ سے. پہلے کے زمانے میں یہ بہت زیادہ رواج تھا کہ کسی کے گھر بچے یا بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کو اس کی اصلی ماں بھی دودھ پلاتی اور کسی داعیہ کو بھی رکھتی کہ وہ دودھ پلائے. اور بچے یا بچی کے لیے یہ حکم ہے کہ جس بچہ یا بچی نے کسی کا دودھ پیا ہے تو اس کی اصل اور اس کی فرع دونوں اس پر حرام ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ ماں ہے. جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا. تو دودھ پینے کی وجہ سے بھی یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے اگرچہ وہ ان کی اولاد نہ ہو. حرمت کا یہ تعلق ہے. جس مسئلے کی نوعیت آج ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہے حرمت مصاہرت. شریعت اسلامیہ میں اس بات کا بہت خیال کیا گیا ہے کہ کوئی چیز حرام ہو اور کوئی چیز حرام کی طرف لے جاتی ہو تو بسا اوقات یہ ہے کہ کوئی چیز حرام ہو تو اس کو صرف حرام کہا گیا، اور حرام کی طرف لے جاتی ہو تو اس کو مکروہ کہا گیا، ناپسندیدہ کہا گیا. لیکن بعض وقت یہ ہے کہ کوئی حرام کی طرف لے جاتی ہو تو وہ چیز بھی حرام ہے. تو مسائل میں کچھ ایسے ہیں. اب یہ صورت تھی کہ جس نے کسی کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد وہ بیوی بھی، تو بیوی کی اصول میں جو عورتیں آتی ہیں وہ حرام، فروع میں جو عورتیں آتی ہیں وہ حرام. کسی نے کسی عورت کو خواہشات کی نظر سے دیکھا اور اس کی شرمگاہ میں حرکت پیدا ہوئی، یہ مرد کے لیے ہے، اس کی شرمگاہ میں حرکت پیدا ہوئی تو اس بنیاد پر وہ عورت اس کے نکاح میں ہونے کے مثل ہو جائے گی یا تو زنا کے مثل میں ہو جائے گی. اس بنیاد پر اس عورت کے جو اصول خواتین ہوں گی اور جو اس کے فروع خواتین ہوں گی وہ سارے اس مرد پر حرام ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت. اس کی 3 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ دیکھنے کی بنیاد پر، دوسری شکل ہے چھونے کی بنیاد پر، اور تیسری شکل ہے قریب ہو کر قربت کر کے میاں بیوی جیسے رشتے قائم کرنے کی بنیاد پر. تینوں صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے. ایک دیکھنے کی وجہ سے، مرد نے عورت کو دیکھا شہوت کی نظر سے، خیالات اس کے بیوی کے جیسے ریلیشن شپ قائم کرنے کے تصورات آ گئے تو اس میں اس کی شرمگاہ میں حرکت بھی پیدا ہوئی. تو صرف اس دیکھنے اور اس خیال کے پیدا ہونے، شرمگاہ میں حرکت کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ عورت مثل اس کے یا تو زنا میں شامل ہو جائے گی، اور اس کے بنیاد پر اس کی جو اصل عورتیں ہوں گی اوپر کی وہ سب اس مرد پر حرام ہو جائیں گی، اور اس کی بیٹیاں یا نیچے جو فروع آتی ہیں یہ بھی حرام ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت. بڑا سخت مسئلہ نظر آتا ہے ایسا کہ اتنا صرف اتنے دیکھنے پر. لازمی بات ہے کبھی کبھار آپ کسی تہاری کے ہوٹل سے گزرے خوشبو آتی ہو، مٹھائی کی دکان سے گزرے خوشبو آتی ہو، تو کبھی کبھار خوشبو لے کر بھی آدمی لذتیں محسوس کر لیتا ہے. اگرچہ مٹھائی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کھایا بھی کچھ بھی نہیں اور کچھ رکھا بھی نہیں، لیکن لذت محسوس کر لیتا ہے. تو اس کو کیفیت یہ ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہوں یا ہمارے ہی گھر میں جب دعوت ہوتی ہے اور بہت سارے ڈشز بنے ہوں، جو آدمی سربراہ ہوتا ہے سربراہی کرتا رہتا ہے، تو وہ سربراہی کرتے 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 یہ صورت ہو جاتی ہے اس کی کہ اس کو آخر میں کھانا کھانے کے لیے کہیں تو کہتے ہیں دل بھر گیا، دیکھ دیکھ کے بھر گیا. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کبھی لوگ اسلامی احکامات پر کبھی اس نظر سے بھی سوال اٹھاتے ہیں کچھ کیا بھی نہیں حرام ہو گیا، یہ کون سی بات ہو گئی. تو میں نے اس تمثیل دی آپ کو سمجھنے کے لیے کہ کھایا پیا بھی نہیں پھر بھی پیٹ بھرا محسوس کیوں کر رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر انسان کا مطمئن ہو جانا. تو شریعت نے کہا کہ یہ اگرچہ اپنی نظروں سے، خواہشات کی نظروں سے جو اس کے لیے جائز نہیں تھی، کسی عورت کے اوپر نظر ڈالی اور ڈالنے کی بنیاد پر اس کی شہوت ابھری، اور ابھرنے سے اس کے اوپر یہ حکم ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ مثل اس کے ساتھ زنا کر چکا یا نکاح کر چکا. ان دونوں صورتوں میں اس کے اوپر حکم ثابت ہوگا کہ جو اس کی اصل ہو وہ حرام ہوگی اور اس کی جو فروع ہوں گی وہ حرام ہوگی. اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے
یہ تو دیکھنے سے ہوا، اس کے ساتھ ہے چھونے سے۔ کسی نے خواہشات کے ابھرنے کی صورت میں کسی عورت کو چھوا، چاہے کپڑے کے ساتھ چھوا یا بغیر کپڑے کے چھوا، ان دونوں صورت میں کنڈیشن یہ ہے، کپڑے کے ساتھ چھونے کے بعد جسم کی حرارت محسوس ہوئی اور اس کی خواہشات ابھر گئی، تو اس صورت میں وہ عورت کے جو اصل ہوں گے اور عورت کی جو فرع ہوں گی وہ حرام ہوں گی۔ لیکن کپڑا ایسا ہے کہ بہت دبیز ہے، موٹا ہے، ایک دوسرے کے جسم کی حرارت کو محسوس نہیں کیا گیا اور خواہشات بھی نہیں ابھری، تو پھر یہ حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ ہوا دیکھنے کا اور چھونے کا۔ اور تیسری صورت تو سب پر واضح ہے کہ اس نے ناجائز رشتہ بنا لیا، تو بنا لینے کی صورت میں اس کی اصل بھی اس پر حرام ہو جائیں گی، اس کی فروع بھی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اگر مسئلے کو مسئلے کی حیثیت ہی سے میں بیان کروں تو شاید یہ لگے گا کہ یہ مسئلہ ہی ہے، لیکن اس مسئلے کی کیفیت ہماری سوسائٹی میں کتنی پیدا ہو رہی ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو ہمارے لیے ہلاکت والی صورت نظر آتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو بچیاں بچے ہیں جس طرح کے ڈریسنگ کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، یا جس طرح کی خواتین سج دھج کے فنکشن ہالس میں جا رہی ہیں یا پارکنگ میں جا رہی ہیں، پکنک میں جا رہی ہیں، یا جن جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں، چاہے درگاہوں پہ جا رہی ہیں، کنہیں مقامات پہ جا رہی ہوں، اور انسان موبائل کے ذریعے سے مختلف مناظر کو وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے ذہن و دماغ میں ایک چاہتے نہ چاہتے خواہشات کا ابھرنا ایسی چیز ہو گئی کہ جسے موبائل نے اس کی تربیت کر دی ہو۔ اور موبائل کی تربیت کے مختلف شکلیں ہیں، اتنی شکلیں ہو چکی ہیں کہ انسان اب کسی کے لیے بھی عورت کو بطور تقدس کی نگاہ سے دیکھے یہ بہت کم معاملات ہوں گے۔ اسلامی تعلیمات اس وجہ سے اہم اور اچھی مانی گئی تھی کہ عرب کے دستور میں عورت کے لیے تقدس اور حرمت یا تطہیر کی چادریں موجود نہیں تھی۔ جب بھی کوئی انسان اس کو دیکھتا تھا کسی بھی شکل میں تو وہ یہ سمجھتا تھا یہ استعمال کرنے کا سامان ہے، اس کو استعمال کرو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دو۔ تو اس قانون سے ہٹتے ہوئے اسلام نے تقدس اور تطہیر کا زاویہ دیا تھا اور نگاہوں کی بھی حفاظت کروائی تھی۔ اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے کو بھی حرام قرار دیا گیا تھا، اور ایک نگاہ کو معاف قرار دیا گیا، دوسری نگاہ کے اوپر گرفت کی گئی کہ تم دوسری نگاہ ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس کو کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے حرمت مصاہرت تک جاتی ہے صورت، تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے کی۔ اب یہ کیفیت یہاں سے نکل کر دوسری جگہ جا رہی ہے اور ٹک ٹکی باندھ کر یہ کاری کیفیت ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں بڑا مشکل تھا کسی کو دیکھنا یا کسی کے ساتھ ان احساسات یا فیلنگ کا پیدا ہونا، آج کتنا آسان ہو گیا ہے۔ میں تو اس آسان کو بھی کہوں گا کہ یہ آسان لفظ بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے۔ ویڈیو کالنگ کی جاتی ہے موبائل کے ذریعے سے، اجنبی عورت ہو یا کچھ ہو۔ فقہا نے کہا ہے کہ دبیس پردہ ہو یا آئینہ ہو، ان دونوں کے بیچ میں رہنے کے باوجود بھی اگر نفس میں ابھار پیدا ہوتا ہے تو حرمت ثابت مان لی جائے۔ موبائل کو سمجھ لیجئے مثل آئینہ، کہ آئینے کے توسط سے کوئی چیز اس کو دکھائی دے رہی، اگر کوئی اجنبی ایسی چیز دکھائی دے رہی ہے کہ جس سے اس کا ریلیشن یا تعلق ہونا کبھی ممکن بھی نہ ہو، تب بھی حرام ہونا ثابت ہوگا۔ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو ہماری سوسائٹی سے ہو، ہمارے کلچر سے ہو، ہمارے ملنے جلنے میں سے ہو، کہ جن کے لیے دیکھنا دکھانا یہ عام بات ہو چکی موبائل کے ذریعے سے، تو آپ بتائیں کہ یہ ہماری سوسائٹی اور ہماری معاشرت میں نکاح جیسی حرمت اور تقدس اور اس کے ضمن میں اولاد کی ستھرائی کا پیدا ہونے کا جو معاملہ تھا وہ کتنا گمبھیر ہو جائے گا اور کتنا مشکل ہو جائے گا۔ صورتحال کیا ہے؟ گھروں کے جائزے لیے جائیں تو اپنی بچیوں کے لباس ایسے لباس ہیں کہ فلموں میں یا ٹی ویوں میں یا سیریلوں میں جو لوگ عریاں طور پر کسی عورت کو یا کسی عام عورت کو دیکھتے ہیں، ہماری گھر کی خواتین میں اس لباس کو کلچر کا حصہ دیا جا رہا ہے۔ مان لیں کہ ٹی وی میں دیکھتے ہوئے ایک تصویر اس کے ذہن میں آ رہی ہے اور اس عورت کے لیے ایک خیالات پیدا ہو رہے ہیں، سیم ڈریس ہمارے گھر میں کوئی ایسی بچی یا عورت پہن رہی ہے جس سے ہماری حرمت کا رشتہ ہے۔ اگر وہ خیالات آ جائیں پھر اس میں حرمت مصاہرت جیسی کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ بتائیں کہ اگر بیٹی میں پیدا ہو جائے کہ بیٹی کو دیکھتے دیکھتے تو موجودہ بیوی حرام ہو جائے گی، اس کے بیٹی کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو موجودہ بیوی حرام ہو جائے گی، کھڑی کھڑے وہ بیوی ہے حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے ساتھ حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے اس کے اصل حرام ہو جاتے ہیں، اس کی ماں حرام ہوتی ہے، دادی حرام ہوتی ہے، نانی حرام ہوتی ہے، سب حرام ہو جاتے ہیں، اس کی فروع بھی حرام ہو جاتی ہے۔
یہ کیفیت، اب یہ سوچ لیں کہ یہی کیفیت اگر ساس کے ساتھ پیدا ہو جائے تب بھی بیوی حرام ہوتی ہے کیونکہ ساس کی وہ بیٹی ہے۔ ایسی کنڈیشنز پیدا ہو رہے ہیں اور انسان زندگی گزار رہا ہے۔ آج کا کلچر یہ ہو گیا کہ شادی کے بعد سب سے پہلے سسرال والے رشتوں میں فرینڈشپ بن رہی ہے آسانی سے، اور اس آسانی کی کیفیت کو اگر آپ روایات میں بھی تلاش کریں تو مل جائے گا۔ ہلدی مہندی کی رسم، سالی کا انگلی پکڑنا، یہ کیفیت وہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی، اور بے پردگی کے ساتھ سامنے آنا، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایک کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی سگی بہن کو ساتھ میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر غلطی یہ ہو گئی کہ سالی کے ساتھ کوئی صورت ہو گئی تو یہ بیوی دونوں حرام ہو جائیں گے، رکھ نہیں سکتا ہے۔ بالکل معاشرت میں کھلی ذہنیت کے ساتھ جینے کی عادت بنا رہی۔ مسلمان دنیا میں کھلی ذہنیت کے ساتھ جینے کے لیے نہیں بلکہ ایک قانون کا پابند ہے۔ وہ زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے تو اسلامی قانون کا پابند ہے، اس قانون کے ساتھ گزرے گا۔ گاڑیوں میں سفر ہوتا ہے، ہم اپنے قریبی لوگوں کو، بچیوں کو یا گھر والوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ دو دو تین تین کی کہانیاں آنکھوں دکھائی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ دو دو تین تین عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ بیٹھنے کی مقدار ایک گاڑی میں کیسے ہوگی، کتنا گیپ ہوگا ان کے درمیان، اور ان میں کون حرمت کے رشتے ہیں کون حرمت کے رشتے نہیں۔ آدمی بٹھاتے یا کرتے وقت یہ محسوس نہیں کر رہا ہے کہ یہ رشتوں میں تقدس باقی ہے۔ اگر ان چیزوں کی کیفیت میں یہ چیز آ گئی، کیا فلموں میں اس طرح کی کہانیاں نہیں دکھائی جا رہی ہیں کہ گاڑی پہ بیٹھنے کے بعد پیچھے گاڑی پہ بیٹھنے والی خاتون کے ساتھ کیا تصورات ہو رہے ہیں، دیکھنے والوں کو ہو رہے ہیں اور کرنے والوں کو ہو رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں اگر یہ کیفیات ابھر جاتی ہیں تو مسائل کہاں سے کہاں تک پہنچنے والے ہیں۔ حرمت مصاہرت مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت مرد کو شہوت کے ساتھ دیکھے اور اس کے نفسانی خواہشات ابھرے، اس کی کوئی علامت نہیں بیان کی گئی، لیکن کوئی خواہشات نفسانی ابھرے یہ عورت خود جانتی ہے کہ اس کے پاس اس کی کیفیت کا کیا گزرنا ہوتا ہے۔ وہ اگر گزرے تو مرد کی بیٹیاں اور مرد کے بیٹے اور مرد کے اوپر کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اس پر حرام ہو جائیں۔ حرمت مصاہرت دونوں جانب سے ثابت ہو، اس کی بے احتیاطیاں ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی جا رہی، اور حلال و حرام کے رشتے کی پاکیزگی اسلام نے بہت رکھی ہے، بلکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے الطیبین للطیبات والخبیثین للخبیثات، پاک باز عورتیں پاک باز آدمیوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، دونوں کا طالب۔ نسلوں کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے شادی سے پہلے سے کی ہے کہ عورت کا انتخاب ایسا ہو کہ وہ ایسے ایسی صورت اور ایسے ایسے کنڈیشن کی ہو۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی بدکار عورت سے رشتہ کرنے کو برا ہی سمجھا جاتا تھا پرانے زمانے میں، جبکہ زمانہ جاہلیت کہا گیا اس کو۔ آج پڑھا لکھا دور کہلاتا ہے، لیکن پڑھے لکھے دور میں زمانہ جاہلیت کی بہت ساری شکلیں رائج ہو چکی موجود ہیں۔ شادی ہونے کے بعد سسرالی رشتوں میں تیزی کے ساتھ گھل مل جانا اور کھلا پن رہ جانا، اس کھلے پن کی وجہ سے کئی کہانیاں وجود میں آ چکی اور آ رہی ہیں، اور آئندہ اگر ایسے ہی کھلا پن رہے گا تو آئیں گے۔ پہلے کی کہانی میں ماضی قریب میں داماد کے سامنے ساس پلو اوڑھ کر آتی تھی، شاید اس کو پردہ نام دیا گیا ہو، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ میں اس پردے کے ساتھ ساتھ حرمت اور تقدس باقی ہے۔ آج یہ کیفیت نہیں ہے۔ کسی کے یہ لفظ کہہ دینے سے کہ نہیں یہ میرے بیٹے کی طرح ہے، فرق نہیں پڑتا ہے شریعت کو کہ آپ طرح کہہ دینے سے حکم الگ ہو جائے گا۔ بسا اوقات پیر حضرات ہیں، بسا اوقات استاذ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بچیوں کو یا اپنے شاگردات کو، اور پیر حضرات اپنے مریدات کو یہ کہہ رہی ہے میری بیٹی کی طرح ہے۔ بیٹی کی طرح بھی ہو تو شریعت کا حکم وہی رہے گا، طرح ہونے سے حکم نہیں بدلے گا۔ آپ بیٹی کی طرح مانیں، تقدس رکھیں، لیکن پردے کے حکم کے ساتھ، اس کے تقدس کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ اس وقت ایک صحابی غالباً عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ تشریف لائے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اندر چلی جاؤ۔ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے،
وہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا تم تو بینا ہو, تم تو دیکھ سکتی ہو. پیروں کے پیر پیرانے پیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیر ہیں. وہ احکامات یہ دے رہے ہیں, پھر اسی پیر کی کا دامن تھامتے ہوئے ہمارے پاس جو پیر حضرات ہیں, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے مثل ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام بھی آپ پر لاگو ہوتے ہیں, اس استاد پر بھی لاگو ہوتے ہیں, اس شاگرد پر بھی لاگو ہوتے ہیں, شاگردہ پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان خواتین کو جب بھی مرید بناتے تھے بہت پردے کے پیچھے بہت دور رکھ کر بناتے تھے. انہوں نے تو کبھی ایسا درس نہیں دیا. بہرحال تو یہ جو احکامات ہیں ان کے ذریعے سے لگتا ہے کہ یہ صرف احکامات فارمیلٹیز کے لیے ہیں, ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن پراگندہ ہوتے ہیں, ان کے لیے جن کے ذہن صاف ہو, ان کے لیے ایسا نہیں. صحابیات اور صحابہ جیسے ذہنیت کس مسلمان کے پاس ہے آج؟ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی رعایت کر لیں, تو ذہنیت کا بھی سوال اٹھاتے ہیں. تو ذہنیت کے سوال نہیں ہے, احکام ہے, سلنڈر ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ کہ آپ کو عمل کرنا ہے. ان مظاہرات کی بہت ساری شکلیں اور بھی ہیں. اسکول, کالج, شادی خانے, بسس میں سفر, ٹرینوں میں سفر, اور آپ کی گاڑیوں پہ سفر, ٹو ویلر پر, فور ویلر پر, ان سفروں میں ان محرمات کے اور عدم غیر محرمات کے مسائل کا دھیان رکھنا مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے کہ ان سے حرمتیں اگر ثابت ہوں گی, مان لے کہ کبھی ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہوا, انسان ہے, نفس ہے, شیطان ہے, ہر ایک کے ساتھ ہے, بلکہ جو جتنا پرہیزگار متقی ہے اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا ہے, پیر صاحب ہیں, ہاں ہمارے استاد ہیں, دینی رہنما ہیں, تو ان کے ساتھ شیطان نہیں ہے. ان کے ساتھ تو سب سے بڑا شیطان, انہی کو زیادہ موقع دیتا ہے. تو احتیاط اور ضرورتیں اسلامی نقطہ نگاہ میں سب کے لیے, چاہے وہ پیر ہو کہ استاد ہو کہ کوئی بھی عزت و توقیر کی شخصیت ہو, سب کے لیے اور سب سے کیا جائے گا اس معاملے میں. اور یہ صورت بالکل روا نہیں رکھی جائے گی. حرمت مصاہرت کی یہ چند شکلیں میں نے آپ تک پہنچائی. تفصیل اگر آپ کو پڑھنا ہو تو فقہا کی کتاب میں ان چیزوں کو لکھا گیا ہے, ان چیزوں کو غور کریں. اور بہت ساری شکلوں کو اگر میں مینشن کروں تو یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہم کسی نہ کسی گھر کی کہانی بیان کر رہے ہوں گے یا کسی نہ کسی واقعے کی ترجمانی کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے, مطلقاً نفس حکم بیان کرنا ہے شریعت کا کہ مرد کی جانب سے بھی ایسی صورتیں اور عورت کی جانب سے بھی ایسی صورتیں اور ایسی شکلیں پیش آ رہی ہیں. ان میں احتیاط ضروری ہے. جہاں ایسے مسائل درپیش ہوتے ہوں, حل کے راستے ہمیں خود نکالنے پڑیں گے. حل کے راستے کیسے نکالیں گے؟ ہمیں سب سے پہلے نکاح سے پہلے محرمات ابدیہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام رہتے ہیں ان کا جائزہ لینا ہوگا. اس کا حکم ابھی ہم نے نہیں بیان کیا. حرمت مصاہرت ایسا نہیں ہے جیسے ایک عورت کو ہم نے نکاح میں رکھا ہے, اس کی سگی بہن حرام ہے اس کے ساتھ رکھنا, لیکن اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کی بہن سے پھر نکاح کر سکتے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے, یہ اس کی سگی بہن ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ان حرام ہے. تو جب سگی بہن کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی یا وہ بیمار مسلسل چلتی ہے اس کو چھوڑ دیا گیا تو پھر اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں. محرمات ابدیہ کا معنی یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. ان میں سے حرمت مصاہرت کبھی بھی حلال نہیں ہوگی. مان لیں کہ کبھی کسی سے ایسی غلطی ہو گئی کہ اپنی بیٹی اپنی ساس کے ساتھ اس نے ایسے سلوک, حرمت مصاہرت والی نگاہ یا چھونا یا کوئی صورت کر لی, تو وہ بیوی ایسا نہیں ہے کہ 3 طلاق دے کر جیسے حرام ہوتی ویسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. کبھی زندگی میں نکاح نہیں کر سکتا ہے, کبھی نہیں کر سکتا ہے. اور وہ جو 3 طلاق دے کے جو حرام ہوتی ہیں اس میں تو گنجائش بھی بنتی ہے کہ دوبارہ نکاح میں لائے, کہیں نہ کہیں صورت بن سکتی. لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جائز نہیں ہوگی, زندگی بھر جائز نہیں ہوگی. حرمت مصاہرت کا حکم یہ, اور اس میں آج بہت بے احتیاطی ہے. تو یہ مسئلہ حرمت مصاہرت کا بہت حساس بھی ہے اور ضروری بھی ہے, اور اس میں بے روی ہماری بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. آج کے چند مسائل میں سے ایک مسئلہ حرمت مصاہرت کا تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا. اس میں ایک مسئلے کی نوعیت یہ کہ
جس آدمی نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد باہر چلا گیا تو اب اس کی خاتون، اس کی بیوی کہاں رہے گی؟ میکے میں رہے گی یا سسرال میں رہے گی؟ علماء فرماتے ہیں کنڈیشن الگ الگ ہے، لیکن ضابطہ یہ بیان کیا گیا اس کو عزت اور اس کی عزت کی حفاظت جہاں ہو سکتی ہے وہ وہاں رہے، چاہے سسرال میں ہو یا میکے میں ہو۔ شوہر کے باہر کمانے چلے جانے کے بعد وہ اگر سسرال میں بہتری محسوس کرتی ہو اپنی عزت اور نفس کے لیے تو وہاں رہے، اگر سسرال میں محسوس نہ کرتی ہو تو میکے میں رہے، اور اس کی اجازت شوہر بالکل پوری دے۔ ایسا نہ کرے کہ اس مقام پہ جہاں عورت کے لیے عزت و تطہیر نہ ہو، گھر کے ماحول ہو یا گھر میں تنہائی ہو اور عورت کے لیے مشکلات ہوں تو وہ شوہر اس کے لیے قید و بند نہ کرائے، اس لیے کہ شوہر کے اوپر نان و نفقہ کے ساتھ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو باپردہ زندگی گزارنے کا موقع بھی دے، صرف کھانا پینا نہیں بلکہ عزت کے ساتھ باپردہ ہو کر زندگی گزارنے کے مرحلے بھی دے، اس کو ذکر کیا۔ اور چند مسائل تھے شاید رہ گئے ہیں مختصر سے محفل میں، تو ایک یہ چیز کہ وہ کس کے پاس رہے گی، دوسرا یہ کہ جس کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، 2 شادیوں کے بعد دوسری بیوی جو ہے اس کو اس نے خفیہ طور پر نکاح کیا ہے، بتایا نہیں، کسی کو اعلان نہیں کیا، تو اس معاملے میں بعض کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت نہیں لیا تو دوسرے کا نکاح نہیں ہوگا۔ شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ دوسرے نکاح کرنے کے لیے پہلی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے پہلی کو اطلاع دینا، معلوم رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر ہم جب مسئلے بیان کرتے ہیں تو لوگ شریعت کا مسئلہ اس وقت لینے آتے ہیں جب اس کے حق میں ہوتا ہے تو، اور جو اس کے حق میں نہیں ہوتا اس وقت شریعت نہیں، اپنی طبیعت کے مسئلے پہ عمل کرتے ہیں۔ بہت آسانی سے یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ دوسری نکاح کرنے کے وقت پہلی سے اجازت لینا کیا شریعت میں ہے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں شریعت میں نہیں ہے، کر سکتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے بہت کہ میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی، وہ بھی اسلام کے دائرے میں، اب تو مجھے کوئی بولنے والا نہیں۔ اسلام کا دائرہ صرف اتنا نہیں ہے، اسلام کا دائرہ یہ ہے کہ پہلی والی کے حقوق بھی تمہارے پاس ہیں۔ اگر یہ صورت کریں تو بہت جگہ ایسی معاشرت اور ایسی نکاح کیوں کرتے ہیں؟ ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھی معاشرت کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ اگر بغیر بتائے ہوئے یہ نکاح کر لیتا ہے تو بعض حالات میں ایسے ہیں کہ پہلی والی کے جو بھائی ہیں وہ حقیقت میں سالے بن کے باہر آتے ہیں، جن کو سالہ کہا جاتا ہے۔ پھر جو معاشرت ٹوٹتی ہے ہماری وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ کیا اب اس صورت میں کریں گے کیا؟ تو یہ شریعت کا ایک طرفہ مسئلہ ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے ہیں، آخری وقت میں ضمانت آپ نے لی تھی ازواج مطہرات سے کہ میں نے ساروں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، تو آپ سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ نے سارے حقوق ادا کیے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا نکاح خفیہ جان بوجھ کر اعلان کر کے کرنا اہم مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے حقوق کے ادا کرنے کا، اور حقوق کی ادائیگی کی بات یہ ہے کہ حقوق میں کہتے ہیں کہ جو پہلی بیوی کے لیے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سہولت آرام کی سہولت دے سکتا ہو دوسری کے لیے بھی وہی دے اسی انداز۔ اس میں ایک صورت اور ہے جو شریعت کی، حقوق معاف بھی کروائے جا سکتے ہیں، اس حیثیت سے کہ پہلی بیوی یا دوسری بیوی میں وہ تناسب پورا نہیں کر پا رہا ہے تو پہلی بیوی یا دوسری بیوی سے کچھ حقوق معاف کرا سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ میں جیسے اس کو رہائش دے رہا ہوں تمہیں ویسے تو نہیں دے پاؤں گا، اس کو ذاتی گھر میں رکھوں گا، تمہیں کرائے کے گھر پہ رکھوں گا۔ اگر وہ اس حق کے لیے تسلیم کر لیتی ہے تو پھر یہ حق کی برابری مانی جائے۔ اس کو جو کپڑے دے رہا ہے اس کو کہہ دے کہ میں ان کو یہ کپڑے دے رہا ہوں کیونکہ اس کے سگے بھائی کی شادی ہے، تمہارے تو سگے بھائی کی شادی نہیں ہے تو تم تھوڑے سے نارمل لے لو، تو یہاں اگر وہ تسلیم کر لیتی ہے تو یہ حقوق معاف کرنے کے معنی میں ہوں گے اور اس طرح سے بھی زندگی گزاری جا سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں آپ کا وصال ہوا تو اس سے 2 روز پہلے حضور کی باری دوسری زوجہ کے پاس تھی، وہاں رہنا تھا، لیکن حضور کی طبیعت کو دیکھ کر ان ازواج مطہرات نے حضرت عائشہ کو اجازت دے دی
کہ حضور کی طبیعت اور میلان تمہاری طرف زیادہ رہتا ہے، اسی لیے ہماری باری بھی تم ہی دے دیتے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کا وصال جس وقت جس دن ہوا، اللہ کا فضل ہے حضور اسی دن میری باری میں تھے، حضور نے میرا حق نہیں مارا، میں حضور کے حق میں تھی، حضور کے دن میں، یہ میری خصوصیت۔ دوسرے کے دن جہاں رہنا تھا وہاں والا حق نہیں تھا، یہ وہ وہی حق تھا جو میرے یہاں ٹھہرنے کا تھا۔ تو حقوق معاف بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار دوسری کام پہلی کوئی مشکل ہے، دوسرے کے لیے کہاں ہوگا، حقوق ادا نہیں کر پاتے، تو بعض صورتیں نکل سکتی ہیں کہ دوسرے کے حقوق معاف بھی کرائے جا سکتے ہیں، اور عام طور پر دوسروں کے حقوق معاف کرا کے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی اندر جو آ رہے ہیں اس کو پہلے ہی سے کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ میں دوسرے کو ایسا نہیں کر سکتا، تیرے کو اندر رکھنا پڑے گا، اس کو باہر رکھنا پڑے گا، تو وہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ تو ایڈجسٹ کر لینا، مان لینا، خوش دلی سے رہ لینا، گویا کے حقوق معاف کرانا ہے۔ لیکن ایک چیز اور کرا لینا چاہیے، وہ یہ کہ دنیا اور آخرت دونوں میں معاف کر دو۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دل برداشتہ ہو کے دنیا میں معاف کر لیتی ہے، آخرت میں جب اس کا حساب ہونے لگتا ہے تو پکڑ لیتی ہے۔ تو ایسے نہیں، اس کو کہنا ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں معاف کر دو، تو دونوں میں معاف کرے تو پھر اس کا حساب قیامت میں دینا نہیں پڑے گا۔ چند مسائل بیان کیا، اللہ مجھے آپ کو